नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में आला सतह की मीटिंग, रोड सेफ्टी कवानीन को मौसर तरीके पर अमलाने की अफसरान को हिदायत। अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए भारत ने दिया पाकिस्तान पर जोर। 2014 से अब तक 2700 भारतीय कैदियों को पाकिस्तानी जेलों से आज़ाद करके वतन वापस लाया गया है। वी मुरलीधरन। पूरी दुनिया आलमी तमाज़त से दो चार, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी सरकारी स्कीमों पर अमल किया जाना चाहिए, सदर जमहूरिया। और वादी के बालाई इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी, श्रीनगर लेह और मुगल रोड ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद। खबरों की तफसील से पहले एक वक्फे के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में रोड सेफ्टी से मुतल्लिक एक मीटिंग की सदारत करते हुए अफसरान से ताकीद की कि वो गाड़ियों की फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताज़ीरी कार्रवाइयों की जांच करने के लिए मजबूत और लचकदार SOPs भी तैयार करने की हिदायत दी ताकि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात में कमी लाई जा सके। उन्होंने ट्रैफिक हुकाम से भी कहा कि वो लोगों को ट्रैफिक कवानीन की जानकारी देने में अपना किरदार अदा करें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद की सदारत में आज मिनी सेक्रेटरीट में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग के दौरान अफसरान से ताकीद की गई कि वो सड़कों को महफूज बनाने और हादसात से पाक रखने के लिए तमाम तर रुकावटें दूर करने की कोशिशें करें ताकि ट्रांसपोर्टरों और राहगीरों की मुश्किलात का अजाला किया जा सके। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने जिला भर में मोटर व्हीकल एक्ट की मौसर तौर पर लागू करने की भी ताकीद की। उन्होंने महकमे ट्रैफिक और RTO अफसरान से हिदायत दी कि वो ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी के लिए मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दें ताकि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी शिफाफियत से की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में BJP को अवाम की तरफ से जो राय हासिल हुई है वो नए भारत की उमंगों की अक्कास है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अवाम की तरफ से जो हिमायत मिली है वो भारत के नौजवानों की सोच का इजहार है। नई दिल्ली में कल शाम पार्टी सदर दफ्तर में BJP कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबी नताइज से यह भी जाहिर होता है कि आम आदमी की ख्वाहिश एक तरक्की याफ्ता भारत है। इसी दौरान गुजरात में BJP सोमवार को नई हुकूमत तश्कील देगी और नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला दिन के 2 बजे ओहदे और राजदारी का हल्फ लेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस हुकूमत बनाने की कोशिशों में लगी हुई है और 9 मुंतखब कांग्रेस असेंबली अरकान शिमला में मीटिंग कर रहे हैं, जहां कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब करने के लिए कांग्रेस सदर को इख्तियार किया गया है। वाज़ेह रहे कल दोनों रियासतों में वोटों की गिनती मुकम्मल हुई और गुजरात में BJP ने इख्तियार बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बाजी मार ली। भारत ने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने मुल्क में रह रहे अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंसाफ फराहम करने के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इक़दामात करें। भारत की तरफ से इन ख़यालात का इजहार आज लोकसभा में वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन ने करते हुए कहा कि इस तरह की इत्तलात पाकिस्तान से मौसूल हो रही है कि वहाँ अक़लियती फ़िरक़ों के मजहबी मकामात को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि इनमें गुरुद्वारा ननकाना साहब, सिंध का गुरुद्वारा श्री गुरुद्वारा, महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा जो कि लाहौर में है, मीरपुरा का शिव मंदिर, कराची में शिव माता मंदिर और सिंध में ही संत बाबा जयराम दास समाधि आश्रम शामिल है को अब तक शरपसंदों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि न सिर्फ इन मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए बल्कि अक़लियती फ़िरक़े के लोगों को भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के इक़दामात किए जाएं। वज़ीर ममलिकत ने ऐवान को मुतल्लक़ किया कि नई दिल्ली ने साल 2014 से पाकिस्तान में कैदियों की रिहाई और उनकी वतन वापसी के लिए कोशिशें की है और अब तक 2700 कैदियों को रिहा करके वतन वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कैद दीगर अफराद की रिहाई और वतन वापसी के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं क्योंकि भारत अपने शहरियों की आज़ादी अव्वलीन तरजीहात में रखे हुए है, जिसके लिए आला सतह पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कैद में जो भी मछुआरे हैं उनकी रिहाई के लिए भी काम किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज लोकसभा में कश्मीर की मेवा सनत को दरपेश चैलेंजों का मामला उठाकर मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो मरकूज करे क्योंकि ये सनत कश्मीर की इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हसनैन मसूदी ने ऐवान में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मेवा बरदार ट्रकों को
آمد رفت میں خلل ڈالنے کا بھی معاملہ اٹھایا اور کہا کہ اس سے میوہ صنعت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف باغ مالکان پر جی ایس ٹی کا بوجھ ڈالا گیا بلکہ سیبوں کی گرتی ہوئی قیمتوں نے ان کے زخموں پر نمک پاشی کی۔ ممبر موصوف نے باہری ممالک سے سیب درآمد کرنے پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ اگر کشمیر میں سیبوں کی پیداوار ملک کی ضرورت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے تو اس دوران باہر سے سیب لانے کی کیا ضرورت ہے۔ حسنین مسعودی نے لوک سبھا میں وقفہ صفر کے دوران وادی میں بجلی کے بحران کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ ایک طرف کشمیر کے لوگ منفی درجہ حرارت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور دوسری جانب بجلی کی آنکھ مچولی نے وہاں بے حد پریشانی میں مبتلا کر کے رکھا ہے لوگوں کو۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ وادی میں بجلی کی سپلائی میں معقولیت لانے کے لیے فوری طور اقدامات کریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ پوری دنیا عالمی تمازت سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے سبھی سرکاری اسکیموں پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ مسوری میں لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی آف ایڈمنسٹریشن میں 97ویں مشترکہ فاؤنڈیشن کورس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے تربیت پانے والے افسران سے کہا کہ وہ فیصلے کرتے ہوئے سماج کے محروم طبقوں کو پیش نظر رکھیں۔ حکومت صحت کے شعبے کو مستحکم بنانے اور بہتر بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے کے علاوہ معیاری طبی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہی ہے۔ لوک سبھا میں آج سوالوں کے وقفے کے دوران ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا کہ مرکز نے MBBS سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کر کے 96,000 تک پہنچا دیا ہے جبکہ 2014 میں یہ محض 14,000 تھیں۔ اسی طرح سے پوسٹ گریجویٹ سیٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور اب یہ 64,000 ہو گئی ہے۔ میڈیکل کالجز میں اساتذہ کی کمی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ریاستی سرکار اور پرائیویٹ شعبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور تعداد میں اساتذہ کا تقرر کریں۔ ضلع کلگام کے یاری پورہ علاقے میں اس وقت تشویش کی لہر دوڑ گئی جب 6 سال کی ایک بچی مبینہ طور پر ہیپیٹائٹس نامی بیماری میں مبتلا ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے علاوہ مذکورہ گاؤں میں کئی لوگوں کے اس بیماری میں مبتلا ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ بلاک میڈیکل آفیسر یاری پورہ نے کہا کہ علاقے میں ایک چھوٹی بچی کو JVC اسپتال سری نگر میں کچھ وقت پہلے داخل کیا گیا جہاں اسے ہیپیٹائٹس نامی بیماری کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مزید کئی بچوں کو سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور بیماری کی تشخیص بھی ہو رہی ہے۔ صحت حکام نے کہا کہ علاقے کی طرف ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھیجی گئی ہے اور ادویات بھی مہیا رکھی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گاؤں میں ناصاف پینے کا پانی ہیپیٹائٹس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر خزانہ عبدالرحیم راتھر نے بڑگام کے کرمشور علاقے میں ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے زمینی سطح پر کام کریں۔ کنونشن میں پارٹی کے کئی دیگر لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے آج حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت پر سری نگر اور بڑگام کے امام بارگاہوں میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا جہاں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج عقیدت پیش کیا اور علماء نے ان کی پاک زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ راج باغ سری نگر میں آج دوپہر بعد آگ کی ایک واردات میں 2 رہائشی مکان، ایک ہوٹل اور ادویات کا ایک گودام جزوی طور پر خاکستر ہو گئے۔ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے دوران فائر بریگیڈ کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے نزدیک کے اسپتال پہنچایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آگ ایک نجی مکان جو بقول حکام تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا سے نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نزدیکی مکانوں اور ایک ہوٹل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ آگ کی یہ واردات LPG سلنڈر کے دھماکے سے پیش آئی اور آخری اطلاعات ملنے تک آگ پر پوری طرح سے قابو پایا گیا تھا۔ ادھر لیڈن چاڑورا میں کل رات آگ کی ایک ہولناک واردات میں 2 مکان اور ایک گاؤں خانہ خاکستر ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے نمودار ہوئی اور رہائشی مکانوں سمیت گاؤں خانے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اگرچہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی تاہم وہ مذکورہ مکان کو بچانے میں ناکام رہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ آگ متاثرین کی بھرپور مالی مدد کریں۔ جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن کے تحت ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے سیلف ہیلپ گروپوں کے 50 ممبران کو پلوامہ اور شوپیاں کے دور دراز علاقوں کے دورے پر روانہ کیا گیا۔ یہ ممبران ان علاقوں میں نوجوانوں کو سیلف ہیلپ گروپ قائم کرنے اور انہیں ان گروپوں سے حاصل ہونے والے فوائد کی جانکاری فراہم کریں گے۔ 45 دن تک جاری رہنے والے اس دورے کے دوران یہ ممبران نوجوانوں کو مختلف ہنروں کی تربیت بھی فراہم کریں گے تاکہ یہ نوجوان سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھا کر خود روزگار کمانے کے اہل بن سکیں۔
وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ہونے کے بعد سری نگر لیہ شاہراہ اور مغل روڈ کو ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق زوجلہ درے پر تازہ برفباری کے بعد گاڑیوں کی آمد رفت ممکن نہیں تھی، اس لیے صورتحال کو مد نظر رکھ کر ٹریفک کو روک دیا گیا۔ اسی طرح سے مغل روڈ پر بھی تازہ برفباری کے بعد گاڑیوں کے چلنے میں دقت آ رہی تھی، اس لیے حکام نے ٹریفک کی آواجاہی کو موسم سازگار ہونے تک معطل کیا ہے۔ ادھر گریز بانڈی پورہ روڈ کو بھی تازہ برفباری کے بعد ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق رازدان ٹاپ پر تازہ برفباری کے بعد پھسلن پیدا ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کا چلنا دشوار ہو گیا تھا، اس لیے انتظامیہ نے سڑک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ BRO کے حکام نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ رازدان ٹاپ پر تازہ برفباری کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ موسم سازگار ہونے تک سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں مغربی ہوائیں داخل ہونے کے بعد مطلع ابرآلود ہونے کے بعد لیہ لداخ اور گلمرگ سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری ہوئی۔ محکمہ نے گزشتہ دن ہی 9 اور 10 دسمبر کے لیے موسم ناسازگار ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانے درجے کی بارش اور برفباری ہونے کا امکان ہے۔ محکمے نے تاہم واضح کیا ہے کہ اس دوران کسی بھی جگہ پر بھاری برفباری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پورے وادی میں جو ہے موسم ابرآلود ہے اور آج ایک اسپیل جو ہے خاص کر ہلکی سے لے کے درمیانہ درجے کی برفباری خاص کر جو پہاڑی علاقے ہیں اور میدانی علاقے اور لوور ریجز میں ہلکی برفباری کے چانسز ہیں آج لیٹ نائٹ کو، اور اس کے بعد موسم جو ہے گریجول امپرومنٹ ہوگا کل سے، اور 12-13 کے بیچ میں بھی تھوڑا سا کلاؤڈی ہو سکتا ہے ویدر، اور اس کے بعد لگ بھگ 18 دسمبر تک موسم عموماً ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں۔ باقی ٹھنڈ میں آج تھوڑا سا لوگوں کو راحت ملی ہے، +1 کے آس پاس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے یہاں سری نگر کے اندر، اور باقی جگہوں میں بھی آلموسٹ سب جگہ درجہ حرارت پلس میں ہی ہے۔ تو گلمرگ کو چھوڑ کے جہاں پہ -3 آج بھی تھا، تو باقی جگہوں پہ آج کلاؤڈی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا راحت ملا ہے لوگوں کو۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔